زبان تو کہتی ہے کرتی ہے مگر دل ساتھ نہیں ہوگا نا تو پھر اس کی حقیقی برکتیں نصیب نہیں ہوتی. پڑھنے کو کرنے کو آپ اور میں بہت کچھ کرتے ہیں مگر ہمارا دل ساتھ نہیں دیتا. ہمارا وجود مسجد میں ہے, ہم جھانک کر دیکھیں جب حالت نماز میں ہوں گے تو دل کہاں ہوگا. یہ دونوں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. میرے شیخ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, آمین. آپ کے یہاں ایک شخص آیا, وہ کہنے لگا کہ حضور بڑا پریشان ہوں, قرضدار ہوں اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے, بہت ساری پریشانیاں ہیں کہ آپ کچھ دعا فرمائیں, کچھ عمل دے دیں. تو حضرت نے کہا کہ ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اور وہ حضرت کی بارگاہ میں آنے سے پہلے بہت جگہ جا کر آیا تھا. جو پریشان ہوتا ہے نا تو ہر چوکٹ پہ دستک دیتا ہے, چلو کہیں یہاں نہیں تو یہاں, یہاں نہیں تو یہاں, کہیں تو کہیں کام بنے گا. وہ ہر جگہ جا کر آیا تھا مگر اس کا کام نہیں بنا, اور جہاں بھی گیا تو ہر نے الگ الگ اس کو عمل دیے تھے کرنے کے لیے. جب حضرت نے کہا کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو وہ ہنسا, ہنس کے کہنے لگا حضرت 100 مرتبہ میں کام بنے گا, میں نے تو ہزاروں مرتبہ پڑھا ہے, کچھ نہیں بنا. حضرت نے کہا پڑھنے میں اور عمل کرنے میں فرق ہے. تو نے پڑھا ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر روز 100 مرتبہ پڑھنے کا عمل کر. عمل کرنے میں پڑھنے میں بڑا فرق ہے. وہ کہنے لگا وہ کیسے حضرت؟ کہا کہ ایک بندوق کی گولی ہے, اگر میں کسی شخص کو مار دوں تو ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوگا ضرور. سر نہیں پھوٹے گا تو کم سے کم وہ ٹینگل تو آئے گا نا, گھومٹا تو آ جائے گا. مگر اس کو پراپر بندوق پہ ڈال کے مار دی جائے تو آپ بندہ مر جائے گا. کہا کہ یہ زبان ہے نا ہماری, زبان سے ذکر خدا ہو, نبی پر درود پاک ہو تو دل بھی ساتھ میں ہو. تو زبان کی گولی سے دل کے بندوق میں ڈال کے جب تو فائر کرے گا نا, ہر بگڑی بن جائے گا, ہر بگڑی بن جائے. اب ہوتا کیا ہے, دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا. یہ دل کو زبان کے ساتھ جوڑو, ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں گے نا کافی ہے. میرا رب وہ شان رکھتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی اللہ کہہ دیا نا تو پھر اس کی رحمتیں برستی ہیں. مگر کوئی دل سے کہے نا ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی دل سے کہے نا تو پھر رحمتیں برکتیں برستی ہیں اور مصطفیٰ کی غلام بن جائے. قرآن نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمن نے اس آیت مقدسہ کو آیت محبت کہا ہے. آپ نے آیت محبت کہا اس کو, کہا کہ نبی کی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرما دیجئے اگر کوئی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں جو اس کا خود کا بنایا ہوا, کوئی سسٹم, کوئی نظام, طریقہ نہیں ہے. پھر کیا ہے, آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے, آپ کی پیروی کرے, آپ سے محبت کرے. پھر کیا ہوگا, یحببکم اللہ, کہ اللہ اس سے محبت کرے گا. اسی بات کو حکیم الامت شاعر مشرق نے کہا تھا, ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اب تیرے مقدر کے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے. جو لوگوں کی ووٹ کی بھیک سے جو نیتا بن کے لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں تمہارے تقدیر کے فیصلے نہیں ہوں گے. جب تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے نا, اللہ تمہیں لوح بھی دے گا, قلم بھی دے گا, اب تم اپنی تقدیر خود لکھو. شرط یہ ہے کہ پہلے مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کرو, ان کے سچے غلام بن جاؤ. جب تم ان کے سچے غلام بنو گے نا پھر اللہ کی رحمتیں بھی تم پہ برسیں گی, پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. شرط یہ ہے کہ نبی کے سچے غلام بنو. اللہ اکبر. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, حضرت ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, وقت کے بہت بڑے امام. آپ ایک مرتبہ رات میں سوئے, آدھی رات میں کیا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے. خواب میں تشریف لا کے کہنے لگے اٹھو, میرا ایک غلام ہے, اسے
वक्त की हुकूमत ने बगैर कोई गलती के उसको कैद किया हुआ है, बगैर कोई वजह के उसको कैद किया हुआ है। तुम जाओ और जो जेलर है ना, जेल का जो दारोगा है वो तुम्हारा मुरीद है, सिफारिश करो, जाकर उससे कहो कि वो शख्स को आज़ाद कर दे, वो मेरा गुलाम है। अल्लाह अकबर। अब हुआ ये कि हजरत अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे आका ने मेरे ख्वाब में हुक्म दिया कि मेरा गुलाम बगैर वजह के कैद है, उसको आज़ाद कराओ। तो कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली में बेदार हुआ तो ये सोच कर ही मैं हैरान होता रहा कि उस बंदे का क्या मकाम मर्तबा होगा। आका मेरे ख्वाब में आके कहते जाओ उसको आज़ाद करा। तो मेरा शौक इतना बढ़ गया कि मैंने सोचा कि जल्द से जल्द उसकी ज़ियारत करूं, उससे मुलाकात करूं, उसको आज़ाद करा दूं। तो ये शौक इतना बढ़ गया कि मैं जब बिस्तर से उठा ना तो मैंने ना सर पे अमामा बांधा, ना पैर में जूती पहनी। उसको आज़ाद कराने का, उसको देखने का शौक इतना गालिब था कि मैं नंगे पैर जेल खाने तक दौड़ता हुआ आया। जब जेल खाने पर पहुंचा तो दारोगा मौजूद था, वो मेरा मुरीद था, वो देखकर हैरान हो गया। और एक मुरीद को पीर की ज़ियारत हो जाए तो उसके लिए तो ईद है ना साहिब। तो पीर खुद चल के आया, तो बड़ा खुश हुआ। हजरत कहा आप यहाँ मुझे हुक्म देते तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता, आप इतनी रात के यहाँ कैसे आ गए? तो कहने लगे कि किसी शख्स को तुम्हारे सिपाहियों ने कैद किया है, पकड़ा है, अरेस्ट किया है उसको। तो कहने लगा हाँ आज एक शख्स को पकड़ के लाए हैं, उसको कैद खाने में डाला गया है। कहा तो क्या मामला बना? तो कहने लगा वो तो कुछ बताता नहीं है, वो तो कुछ बताता नहीं है, मगर वो हंस के कहता है आने वाला आएगा मुझे आज़ाद कराएगा। वो कुछ नहीं कहता, कहता आने वाला आएगा मुझे आज़ाद कराएगा। तो आप कहने लगे मैं इसीलिए आया हूँ, उसको आज़ाद करता हूँ। दारोगा ने कहा फौरन मैसेज भेजा उसको, कहा कि तुम्हें आज़ाद किया है, तुम चले जाओ। अब होना ये चाहिए था ना, जिसको आज़ाद किया जाए तवज्जो चाहूँगा, वो जिसने आज़ाद कराया उनसे मुलाकात करे ना कि कौन आए मुझे आज़ाद कराने के लिए, कैद खाने से छुड़ाने के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि आज़ाद हुए ना सर नीचे करके वो चले गए जेल खाने से बाहर। हजरत मगरिबी अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन्होंने मुझसे कलाम भी नहीं किया, सलाम भी नहीं किया और ऐसे सर झुका के चले भी गए। तो आप उनके पीछे पीछे पहुंचे। जब पीछे पीछे पहुंचे ना शहर के बाहर काफी दूर चले गए, तो ये पीछे जाके कहने लगे कि हजरत ठहरिए आप। तो वो रुक गए। तो आप कहने लगे आप मुझे पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पहचानता। कहने लगे मुझे अबू मुस्लिम, इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी कहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपका नाम सुना था, आप बहुत पाए के बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग है, आपकी तारीफ मैंने सुनी थी, मगर आज आपकी ज़ियारत हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आज आपकी ज़ियारत हो गई। तो उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने उससे कहा, उनसे कहा कि हजरत अगर कभी कोई मुश्किल आए ना मुझे याद कर लेना, मेरे पास आ जाना, मैं आपकी मुश्किल दूर कर दूंगा। तो वो जलाल में आ गए, उनके चेहरे पे सुर्खी आई, गुस्से में आ गए। कहने लगे आप क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर मैंने क्या गलत बात कही? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुश्किल आए आपको तो मेरे पास आ जाना, मैं उसको दूर कर दूंगा। कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मैंने क्या गलत बात कही? अल्लाह अकबर। अब देखिए उनकी बातें, सादी सी बातें, मगर अल्लाह। वो कहते हैं कि आपने मुझे नहीं पहचाना। हजरत मगरिबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे इमाम साहब आपने मुझे नहीं पहचाना। आप कहने लगे मैं आपकी बात नहीं समझा। कहने लगे कि कैसे नहीं समझे आप, कैसे नहीं समझे? मैं कौन हूं जानते हैं आप? मैं वो हूं कि मेरा रब अपने महबूब को हुक्म दे है कि मेरा बंदा बिला वजह कैद खाने में कैद है, तुम उस मुरीद को जाकर यानी तुम्हें जाकर बता दे कि वो रात को आधी रात में उठाकर उन्हें आजाद करा दे। मेरा रब अपने रसूल को हुक्म दे और मेरे रसूल तुम्हारे ख्वाब में आकर तुम्हें आधी रात में उठाकर कह दे जाओ मेरा गुलाम कह दे उसे आजाद करा दो। अल्लाह उसके रसूल का फजल मुझ पर इतना हो तो मैं तुमसे क्या मांगू? कांटा मेरे जिगर का गमे रोजगार, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। तो कभी बन के देखे ना मुस्तफा का गुलाम कैसे मदद आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम सच्चे गुलाम बने ना तो फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम भी होगा, आका का करम होगा, फजल होगा, खूब रहमतें बरसेगी। एक बुजुर्ग है, इमाम है, इमाम जज़वी रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गया
تو ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ جو اللہ والے ہوتا ہے ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے، آنکھ بند کر کے اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو دیکھا انہوں نے تو سمجھ گئے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. کہنے لگی یہ دکھنے میں سادہ سیدھا ہے مگر کوئی بڑی ہستی ہے. آپ کہتے ہیں زہر کی نماز پڑھا ہے، اس کے بعد گھر پہ چلا گیا. عصر میں آیا تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے عصر پڑھایا گھر پہ گیا، مغرب پڑھا گھر پہ گیا، عشاء پڑھایا تب بھی دیکھا کہ جب ظہر سے آئے ہیں تو ابھی تک نہیں گئے. اور اتفاق ایسا تھا کہ عشاء کے بعد بادشاہ کے محل میں میلاد کی محفل تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے سب کو دعوت دیا، مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. تو میں سارے لوگوں کو ساتھ لے جا رہا تھا. تو اس شخص کے، اس دیوانے کے کندھے پر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے بادشاہ کے محل میں، تو تم بھی ساتھ میں چلو اور لنگر خاص کا انتظام بھی ہے. میں نے دیکھا کہ تم دوپہر سے کچھ کھائے نہیں ہو تو کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا، تم بھی چلو میرے ساتھ. تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ امام صاحب مجھے کہیں آنے جانے کا شوق نہیں ہے، میں کہیں آتا جاتا نہیں. کہا پھر؟ کہا بس اتنا کرم ہوگا آپ کا اگر یہ کام میرا کر لیں. تو امام صاحب کہتے ہیں کہو کیا کرنا ہے. کہا کہ جب محفل کا اختتام ہوگا نا، جب حلوہ بٹے گا تو تھوڑا سا حلوہ مجھے لا کر دے دینا. امام صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم لا کر دے دیتے ہیں. اب گئے ہو محل میں گئے، محفل میلاد ہوگی. اور محفل میلاد کا رنگ ہی کچھ الگ تھا. سارے لوگ روشن ضمیر والے، نورانی چہرے والے جب آقا کا ذکر کر رہے ہوں گے تو اس محفل کی کیفیت کیا ہوگی، کیا سرور ہوگا، کیا خلوص ہوگا، اخلاص کی دولت، رحمتیں برسی. آپ اسی محفل میں گم ہو گئے، یہ بات بھول گئے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا کہ حلوہ بھی لے جا کر دینا ہے. اب محفل کا اختتام ہو گیا تو عادت کے مطابق امام صاحب، امام جزوی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر پہ آ گئے. جب گھر پہ رات میں سو گئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جلوہ فرما ہے، اور بائیں جانب تمام صحابہ اکرام تشریف فرمائے حاضر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور سے ملاقات کروں. جیسے میں آگے قدم بڑھایا تو اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا. مجھے بڑا تعجب ہوا، میں رونے لگا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام سے کیا خطا ہو گیا، آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا. حضور میں آپ کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، حضور آپ نے کیوں چہرہ پھیرا، مجھ سے کیا خطا ہو گئی. توجہ چاہوں گا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام نے حلوہ تو مانگا تھا، میرے غلام نے حلوہ تو مانگا تھا، تم سے اتنا بھی کام نہ بن سکا. اللہ. امام جزوی کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، بچت کے اٹھ گیا. کہا کہ یا اللہ مجھ سے کتنی بڑی خطا ہوگی. میں دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے دروازہ حرکت کر رہا تھا، ہل رہا تھا. مسجد کا دروازہ کھلا تھا، ہل رہا تھا. میں اندر آیا تو دیکھا وہ شخص موجود نہیں تھا. میں دوڑ کر باہر آیا، مسجد کا دروازہ حرکت کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا، یہ نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ شخص ابھی ابھی یہاں سے نکلا ہوا ہے. تو میں اسی راستے پہ تیزی سے دوڑا تو آگے جا کر دیکھا تو وہ شخص مجھے نظر آیا. میں آگے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا کہ حضرت معاف کرنا، میں بھول گیا تھا، میرے ذہن سے یہ بات اتر گئی. عادت کے مطابق میں گھر پہ گیا، محفل کے اندر ایک رنگ روح اور وہ جو رونقیں تھی میں اسی میں گم ہوا. یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ حلوہ لا کر دے دوں گا. حضور مجھے معاف کر دے، اور میرا گھر قریب ہی ہے، چلیے میرے ساتھ، ابھی ابھی گرم گرم تازہ حلوہ بنا کے آپ کو کھلاؤں گا، آپ میرے گھر پہ چلیے. یہ جو گفتگو کر رہے تھے، یہ عرض کر رہے تھے، یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے، وہ جو شخص تھے وہ کھڑے ہو کے خالی سن رہے تھے، کچھ بولا نہیں تھا. انہوں نے سن رہے تھے اور سننے کے بعد خاموش رہے تھوڑی دیر. اس کے بعد کہنے لگے امام صاحب میرے آقا تمام اپنے صحابہ کے ساتھ اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے تو پھر مجھے حلوہ ملے گا. کیا کہا؟ میرے آقا اپنے تمام صحابہ کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے تو پھر اس کے بعد مجھے حلوہ ملے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ والے ہیں، ان کی کس طرح تعلق نبی سے جوڑے ہوئے تھے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ تھے تو آبا ہمارے ہی تمہارے ہی، وہ تھے تو آبا تمہارے ہی کہ تم کیا ہو. یہ بزرگ ہمارے ہی بزرگ تھے نا، ان کی شان جو کیسے لو لگائی تھی انہوں نے، کیسی محبت کا تار جوڑا تھا. کہا کہ وہ تھے تو آبا
تمہاری ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو شب رسالت کے پروانوں ضرورت آج اسی بات کی ہے، اپنے رشتوں کو نبی کی غلامی سے جوڑو، محبت پیدا کرو، اور پھر جب ان سے مضبوطی سے جڑ جاؤ گے نا، آپ کا ہر کام بنے گا، ہر بگڑی بنے گی۔ پھر جب غلامی مصطفیٰ میں آپ زندگی بسر کریں گے نا، اللہ کی رحمتیں بھی برسے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ کیا ہوگا؟ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک بزرگ ہے ہندوستان کے، غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، غوث علی شاہ رحمۃ اللہ، سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے رہنے والے۔ باڑھ آیا، بارش بہت ہوئی نا، طوفان آیا، باڑھ آیا، تو ندیاں جتنی بھی تھی نا وہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی تھی، اور وہ ندی کے کنارے پر نیچے پر ایک چھوٹا سا گاؤں دیہات آتا ہے، اور اس ندی میں پانی، ندی کا پانی گاؤں میں نہیں جانے کے لیے ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا، مگر اتنا پانی کا دباؤ تھا کہ وہ آدھا پل ٹوٹ گیا۔ قریب تھا کہ ابھی پانی گاؤں کے اندر گھس جاتا، تو سارے گاؤں والے عقیدت مند تھے، حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے، غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہے، کہنے لگے حضرت دراصل بات ایسی ہے کہ پانی اتنا آیا، پانی پہ زور کس کا ہوگا، پانی پہ زور کس کا چلتا؟ تو کہنے لگے حضرت دعا فرمائیے آپ کہ اگر وہ آدھا جو بچا ہوا برج ہے نا، پل ہے نا، وہ ٹوٹ گیا تو ہمارا گاؤں نہیں بچے گا، پورا تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم لوگ، پورے ہماری جو زندگی کی کمائی ہے نا سب ختم ہو جائے گی، حضور کرم کرے آپ، دعا کرے آپ۔ تو آپ ان لوگوں سے کہنے لگے کہ ہر ایک شخص گھر پہ جائے اور کدال ٹکاؤ، کدال ہوتا نا، کدال اور ٹکاؤ لے کر آؤ، اور میرے لیے ایک لے کے آنا۔ لوگوں نے کہا حضرت کچھ کرتے ہوں گے۔ اب پھر یہ سارے لوگ گھر پہ جا کے کدال ٹکاؤ پھوڑا جو بھی لانا تھا سب لے کر آئے، اور حضرت نے کہا کہ چلو جہاں برج ہے نا جو آدھا ٹوٹا ہوا ہے وہاں جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے۔ تو آدھا ٹوٹ چکا تھا، پانی بہ رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ آدھا گر جاتا اور پورا پانی گاؤں کو بہا لے جاتا۔ تو حضرت نے اس کدال کو اٹھایا اور بسم اللہ کر کے بچے ہوئے آدھے پل کو توڑنے لگے۔ گاؤں والے حیران ہو گئے، کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ گاؤں میں پانی آ رہا ہے، آپ اس کو روکے، کچھ دعا کریں، انتظام کریں۔ آپ نے تو اور آسان کام کر دیا، اب روکنے کی طاقت نہیں تھی، سارے لوگ انتظار میں گھر پہ چڑھ گئے، چھتوں پہ چڑھ گئے، کہا کہ بس ابھی آدھے گھنٹے کے اندر پانی آئے گا اور ہم یہ مناظر دیکھیں گے، ہمارا گاؤں پورا بہہ کے جائے گا، کچھ بچے گا، ہم کنگال ہو جائیں گے۔ سارے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، پانی اب آئے گا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، پانی آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ گاؤں والے کہ آخر ہوا کیا، پانی کہاں چلا گیا؟ سارے چھتوں سے اتر کے آئے، اس پل کے پاس آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور پانی کئی کلومیٹر پیچھے چلا گیا ہے، کئی کلومیٹر پیچھے کھسک گیا ہے پانی۔ سارے گاؤں والے کہنے لگے حضرت یہ کون سا راز ہے کہ قریب تھا کہ پانی گاؤں کو بہا لے جاتا، یہ پیچھے کیسے سرک گیا؟ کہنے لگی جب یہ راز کی بات ہے تو اسے راز ہی رہنے دو، یہ راز کی بات ہے نا تو اس کو راز ہی رہنے دو۔ تو کسی مرید نے کہا حضور بتائیے ذرا دل کو خوشی حاصل ہو۔ تو آپ کہنے لگے دیکھو جیسے آپ نے میرے پاس آئے نا، کہا کہ ہماری مرضی یہ ہے کہ پانی گاؤں میں نہ آئے، یہ ندی کا پانی گاؤں میں آئے گا نقصان ہوگا، تو یہ میری مرضی تھی کہ یا اللہ پانی گاؤں میں نہ آئے، اور میں نے برج کو دیکھا، اگر پل کو دیکھا تو اللہ کی مرضی تھی کہ پانی گاؤں میں جائے۔ میں نے کہا مالک میری مرضی ہے کہ پانی گاؤں میں نہ آئے، اور یہ تیرا ارادہ ہے، یہ تیری مرضی ہے کہ پانی گاؤں میں آئے، تو میں نے اپنی مرضی کو تیری مرضی پہ قربان کر دیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ پانی گاؤں میں نہ آئے، بلکہ یہ برج ٹوٹے گا تو پانی آئے گا تو تیرے کاموں میں اور جلدی ہو جائے، اس لیے میں نے وہ بھی کام پورا کرا، توڑنا شروع کر دیا برج۔ عرب نے کہا کہ بندے تو بندہ ہو کر میری مرضی پہ راضی ہے، میں تو تیرا خدا ہوں، میں تو تیرا خدا ہوں، میں تیری مرضی پوری کر دیتا ہوں۔ اس لیے پانی پورے پیچھے ہٹ گیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے والا کام کرے، ہر کام بنے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب رسالت کی پروان وہ یقین پیدا کرنا اللہ کی ذات پر، اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی زندگی کو اللہ کے فرامین کے مطابق، رسول کی سنت کے مطابق گزاریں، تو پھر دیکھیں آپ کا ہر کام بنے گا، آپ کی ہر مرضی پوری ہوگی۔ آج جو نقصانات ہیں نا ہمارے، کیونکہ ہماری زبان اور دل کا رابطہ نہیں ہے، زبان پہ ایک ہے دل میں ایک ہوا کرتا ہے،
اس کو جوڑیں اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے. پھر آپ کو بڑی راحت ملے گی, بڑا سکون ملے گا, بڑا اطمینان ملے گا. آپ ایک نام سنے ہوں گے, عبداللہ بن زبیر. ایک عبداللہ, یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہے. اتنا اللہ کا خوف آپ کے دل پہ غالب تھا کہ جذب کی کیفیت آپ پہ طاری ہوا کرتی تھی, بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اللہ کے ذکر میں. جذب کی کیفیت, گھنٹے گھنٹے تک آپ اسی ذکر میں رہا کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی, مگر اس بات کو لے کے روتے تھے. آپ کہا کہ شادی کرنا, نکاح کرنا میری آقا کی سنت ہے, مگر اس کیفیت کی وجہ سے میں اس پر عمل نہیں کر پایا. یہ روا کر روتے تھے آپ کی اس سنت پہ میں عمل نہیں کر پایا کہ نکاح کرنا بھی سنت ہے, مگر میری جو حالت تھی اس حالت کی وجہ سے میں نکاح نہیں کر پایا. اس بات کو لے کے اکثر یاد کر کے آپ روتے تھے. آپ کے حوالے سے منقول ہے کہ جب آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچے نا, ایک مرتبہ کتاب پڑھ رہے تھے, تو اس کتاب میں آپ نے یہ دکھا کہ نبی پاک لکھا ہوا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایمان کی حالت میں کنوارے مرتے ہیں دنیا میں, شادی نہیں کر کے جن کا انتقال ہوتا ہے, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو, بچہ ہو, بچی ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, جن کی شادی دنیا میں نہیں ہوئی مگر ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے, تو جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی, ان کا نکاح اللہ جنت میں کرائے گا ان کے ساتھ, جن کے ساتھ دنیا میں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے. یعنی جو کنوارے انتقال کر گئے ہیں تو ان کا نکاح ہوگا وہاں پہ. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں تو اس پر عمل نہیں کیا, مگر جنت میں تو ہوگی نا شادی, وہ تو لازم ہے. تو اللہ کے ولی تھے, پائے کے بزرگ تھے. آپ نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا, مالک دنیا میں تو میں نے اس پہ عمل نہیں کیا, مگر تیرے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ جنت میں نکاح ہوگا, شادی ہوگی, تو مالک جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دنیا میں تو کوئی بیوی ہے نہیں, تو جو جنت میں میری بیوی ہونے والی ہے تو وہ کون ہے؟ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک مجھے خواب میں اس کی زیارت کرا دے, اس کی ملاقات کرا دے. تو پہلے دن دعا کی, سو گئے آپ, دعا قبول نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر رو کے دعا کی, پھر دوسرے دن بھی قبول نہیں ہوئی. جب تیسرا دن آیا نا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خواب میں سیاہ فام عورت آئی, کالے رنگ کی عورت, اور وہ آ کے کہنے لگی ہے کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ کی رہنے والی ہوں. میں بصرہ کے رہنے, آپ سمجھ گئے کہ یہ میری بیوی ہے. تہجد کا وقت تھا, اٹھے تہجد پڑھی, فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, سواری کو تیار کیا, بڑی تیزی کے ساتھ بصرہ پہنچے. جب بصرہ پہنچے نا, وہاں کے لوگ آپ کا والیانہ انداز سے استقبال کیا, بہت ادب و احترام کیا کہ اللہ کے ولی آئے, بہت بڑے محدث آئے, عالم آئے, بڑے بزرگ آئے. لوگوں نے بہت استقبال کیا اور کہنے لگے حضرت آپ بغیر بتائے ہوئے ہمارے شہر میں آ گئے, ہم کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں, بتائیے. تو آپ کہنے لگے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید نام کی کوئی خاتون رہتی ہے, عورت رہتی ہے. تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی, اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے. تو کہنے لگے اسے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضرت وہ پاگل ہے, وہ دیوانی ہے, وہ پاگل ہے, دیوانی, لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں. وہ کہا نا کسی نے, سنگ ہر شخص نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. سنگ کہتے ہیں پتھر کو, سنگ اپنے ہاتھوں میں, سنگ ہر شخص نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. تو اللہ کی محبت میں دیوانی میں ہوتا یہ ہے کہ حضرت وہ جب کوئی ہنستا ہے نا اس کے سامنے روتی ہے, اگر کوئی روتا ہے نا اس کے سامنے وہ ہنستی ہے, اس لیے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں. مگر ایک بات ہے حضور کہ وہ ہماری بکریاں اجرت پہ چراتی ہیں, مزدوری لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے. مگر تعجب والی بات یہ ہے کہ وہ مزدوری پوری لیتی ہے مگر اپنے پر پورا خرچ نہیں کرتی, چند سکے لیتی ہے اور باقی سب غریبوں میں, مساکینوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتی ہے. آپ نے کہا مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے. کہنے لگے حضرت وہ بڑے گھنے جنگل میں گئی ہوئی, بھیانک جنگل ہے, گئی ہوئی, وہ اثر میں آئے گی نا تب ملاقات کر لیجیے آپ. تو آپ کہنے لگے کہ اثر تک کون زندہ رہے گا, اس کی کیا گارنٹی ہے, مجھے بتاؤ میں اس سے ملاقات کروں گا. کہنے لگے حضرت یہ بڑا گھنا جنگل ہے تو کیسے جائیں گے آپ؟ کہا کہ کس سائڈ گئی ہو بتاؤ مجھے. تو انہوں نے بتایا. تو آپ کہتے ہیں کہ میں جب جنگل کی طرف چلا نا, اللہ اکبر, شیر, چیتے, بھیڑ, ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کثرت ہے ان کی, اور حشرات الارض, سانپ, بچھو, نہ جانے کتنے بڑے بڑے پڑے ہوئے. آپ کہنے لگے یہ عورت بڑی ہمت والی ہے نا کہ یہاں پر پیر رکھنا بڑا مشکل ہے, خطرے سے خالی نہیں, اور یہ بکریاں چلاتی ہیں یہاں پر. تو آپ نے دیکھا کہ اور دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکریاں نظر آئی آپ کو.
مگر تعجب والی دو باتیں وہ آپ نے دیکھی. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بکریاں تو چر رہی ہیں مگر چرانے والا کوئی نہیں. جو میمونہ ولید خاتون ہے نا, یہ مصلی بچھا کر نوافل نماز پڑھ رہی ہیں. آپ کہنے لگے یہ تو نماز پڑھی, بکریاں کون چلا رہا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کر دیکھا تو بکریاں چرانے والا کوئی اور نہیں تھا, دو شیر تھے بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے. اور یہ بکریاں کبھی وہ ریوڑ سے بھٹک کے جاتی نا تو شیر انہیں آواز دے کر کھاتے نہیں تھے بلکہ بھگا کر واپس ریوڑ میں شامل کر دیتے تھے. یہ دیکھ کر آپ کو بڑا تعجب ہوا, یہ فطرت کے خلاف کام کیسے ہوا؟ سسٹم کے خلاف, نظام کے خلاف کام ہے نا. بکریوں کو کبھی شیر چھوڑیں گے؟ یہ مرغوب غذا ہے, پسندیدہ غذا ہے شیروں کی. بکریوں پر حملہ کریں گے, کھائیں گے ان کو, پیئیں گے, خون پیئیں گے ان کا. مگر یہ ہے کہ وہ بکریاں چل رہی ہیں تو ارد گرد ان کی حفاظت کریں, چلا رہے ہیں. یہ فطرت کے خلاف آپ نے کام دیکھا, بڑا تعجب ہوا کہ اسی سوچ میں تھے کہ میمونہ ولید کی نماز کب مکمل ہوئی, کب نماز سے وہ فارغ ہوئے. اور وہ فارغ ہو کر انہوں نے آواز دیا, کہا عبداللہ وعدہ تو ملنے کا جنت میں تھا, تم یہیں آ گئے. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرا نام بھی نہیں پتا ہے, پہلی مرتبہ ملاقات ہے. یہ دوسرا تعجب والا یہ واقعہ تھا, بات تھی دوسری تعجب کی بات. کہا کہ میرا نام بھی جانتی. کہتے کہ میں اور قریب گیا, کہا میمونہ تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں عبداللہ ہوں؟ تو کہنے لگے جس رب نے کل رات میں میرے بارے میں تجھے بتایا ہے نا, اسی رب نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا. پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ یہ فطرت کے خلاف بات کیسے بنی؟ یہ بکریوں کی حفاظت شیر کب سے کرنے لگ گئے؟ یہ تو کھائیں گے نا انہیں, تو یہ چرا کیسے رہے؟ بڑی پیاری بات وہ دل میں بٹھائیے. آپ نے کہا کہ عبداللہ سنو, جب سے میں میمونہ رب سے صلح کر لی نا, تب سے ہی یہ بکریوں میں اور شیروں میں صلح ہو گئی. کہ تم رب سے صلح کر لو, یہ بکریاں اور ان میں صلح ہو گئی. تو اس لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج تک ہم نے رب سے صلح نہیں. کوئی مہمان بلاتا نا, شادیوں میں صرف ایک کارڈ آتا نا, کارڈ, شادی کا کارڈ, پوری فیملی جاتی ہے وہ شادی میں, کہتے نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اور میرے رب کے گھر سے 5 مرتبہ آواز آتی ہے, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. مگر یہاں پر کوئی نہیں آتا, مسجدیں خالی ہے. ہمیں اللہ کی ناراضگی کا کسی کو احساس نہیں ہے. رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں, ان کی فکر ہے کہ رشتہ دار اگر شادی میں نہیں جائیں گے ناراض ہو جائیں گے, ان کی فکر ہوتی ہے. مگر 5 مرتبہ جب ندا آتی ہے تو 1 مرتبہ تو اٹھ کے آئیں گے. کیا تمہارے لیے صرف جمعہ ہی ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ بھی صرف 2 رکعت فرض پڑھیں گے آپ؟ سنت موقعہ کون پڑھیں گے؟ یہ کمپلسری ہے نا آپ کے لیے, ضروری ہے نا, پڑھنا ہے نا, موقعہ ہے نا. پھر کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا مجھے بتائیے, جتنے حضرات ہیں وہ صرف فرض پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں اور مسجد کا ادب بھی نہیں, دھکے دے کر سامنے والے کو ہٹا کے اتنے جلدی جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں کا باہر نقصان ہو رہا ہے. اچھا جنہوں نے سنتیں چھوڑ کر باہر جا کر جو بھی کمایا ہے, بتائیے مجھے کتنا کمایا ہے آپ نے؟ اور مجھے ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو لوگ تمام نمازیں پڑھتے, سنتیں بھی پڑھ کے جاتے ہیں, فرض بھی پڑھتے ہیں, تو آپ بتائیے آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے؟ کہتے میری جواب جائے گی, میرا یہ جائے گا, سنتیں نہیں پڑھی تو بھاگ رہے ہیں آپ. کتنا کمایا ہے آپ نے؟ کیا آپ کی پیڑھی در پیڑھی بیٹھ کے کھائے گی؟ کیا آپ لے کر جائیں گے؟ اور ان لوگوں سے پوچھیے جو سنتیں بھی پڑھتے ہیں, سلام بھی پڑھتے ہیں, دعا کر کے مصافحہ کر کے جاتے ہیں, ان کا کتنا نقصان ہوا, ان کا کتنا گھاٹا ہوا؟ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیے آپ. صاحبہ تمہارے سکون کی زندگی ہے ان کی جو پوری مکمل نماز پڑھ کے جاتے ہیں. آپ صرف حاضری لگانے کے لیے آ رہے ہیں. حاضری مت لگاؤ, اس رب کو راضی کرنے کے لیے آؤ. ایک ہی سجدے میں تمہاری ہر پریشانیاں دور ہو جائیں. صرف ہم حاضری لگانے کے ارادے سے آپ لوگ جنازے میں بھی شریک کرتے, غریبوں کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا کیونکہ ہمیں واسطہ ہوتا ہے نا جنازوں میں جانے کا. لوگ بلاتے نماز پڑھانے کے لیے, جنازے جاتے ہیں نا. دیکھا ہم نے غریبوں میں گنے چنے لوگ آتے غریبوں کے جنازوں میں. امیروں کے جنازے میں لوگ آتے ہیں اور آ کے صرف جاتے نہیں ہیں, اور وہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں نا انہیں حاضری کا اطلاع دیتے, ہم آئے تھے جنازے, ملاقات کرتے ہیں ان سے, یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے جنازے میں ہم آئے تھے. تو تم اسی لیے آ رہے ہو. شمع رسالت کی پروانی, اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے نا. اس رویے کو بدلے آؤ, اللہ کی رضا کے لیے آگے قدم بڑھائیں, اس کے رسول سے, اس کے محبوب سے سچی محبت کر لیں. پھر دیکھیں کیسی مدد آتی ہے, پھر کیسا کرم ہوتا ہے, کیسا فضل ہوتا ہے, پھر کتنا اطمینان لگتا ہے آپ کا نماز پڑھنے میں. بڑا اطمینان لگے گا, بڑا سکون لگے گا, اور پھر آپ کبھی بھی حق بات کرنے سے ڈریں گے بھی نہیں.
حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ہارون رشید کے دور میں ایک محدث تھے بڑے، انہیں جمعہ کی خطاب کرنے کا موقع ملا، تو جب جمعہ کا بیان کرنے لگے نا تو بیان کے درمیان انہوں نے ہارون رشید کے حوالے سے سخت جملے کہے، کہا کہ ہارون رشید کے اندر اصلاح کی غرض سے کہ اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے نا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ڈرا سکتی، یہ کمال ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، تو جاسوس تھا اس محفل میں جمعہ میں، تو اس نے سن لیا تو بادشاہ کے کان بھرے، اور جاسوس کے جملے کچھ ایسے تھے، حضرت نے کچھ کہا تھا اصلاحی طور پر، مگر وہ جاسوس نے کچھ اس کو نمک مرچ لگا کے ایسے پیش کیا کہ بادشاہ کے وہ پارا چڑھ گیا، غصہ آ گیا اس نے کہا کہ وہ عالم کو اٹھا لاؤ، گرفتار کرو انہیں، قید خانے میں ڈالنا، کہا نہیں، ایک ڈبہ بناؤ، ایک ڈبہ بناؤ اور ایسا بناؤ کہ پورے کھڑے بھی نہ ہو سکے، جھکے رہے، چھوٹا ڈبہ بنا کر ڈبے میں بند کر کے ڈھکن بند کر دو اس کا، اور پھر اس میں ہوا نہیں جانا چاہیے، پورا پیک ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ کہا چند گھنٹے میں مر جائیں گے۔ انہوں نے میری شان میں ایسی باتیں کہی، تو چنانچہ ڈبہ لایا گیا، اس کو حضرت کو اس کے اندر بند کیا گیا، عالم دین نے ڈبہ بند کر کے سارے لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اپنے محل کے اندر گیلری میں صحن میں وہ ٹہل رہا تھا، اس نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ عالم دین بزرگ بادشاہ کے محل کے باہر جو باغ ہے نا اس باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت کوئی مرید ہوگا نا میرے وزیروں میں تو اسی نے یہ حرکت کی ہوگی، اسی نے ان کو آزاد کرایا ہوگا، تو بڑا غصہ آیا، تو سپاہی نے کہا کہ انہیں پکڑ کے لاؤ، اریسٹ کر کے لاؤ، گرفتار کر کے آپ کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ غصے میں آ کر پوچھا ہارون رشید، کہا کہ ڈبے سے کس نے تمہیں نکالا؟ ڈبے سے کس نے نکالا تمہیں؟ تو آپ کہنے لگے اسی نے جس نے مجھے باغ میں لے گیا۔ جملے پہ توجہ، کیا کہا؟ ڈبے سے کس نے نکالا؟ تو آپ کہتے اسی نے جس نے مجھے باغ میں لے گیا۔ تو بادشاہ نے کہا باغ میں کس نے لے گیا آپ کو؟ کہا اسی نے جس نے ڈبے سے نکالا۔ تو ابھی تھوڑا بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کتنی عجیب بات ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا، آپ کہتے ہیں کہ جس نے باغ میں لے گیا، میں کہتا ہوں باغ میں کس نے آپ کو لایا، کہتے ہیں کہ اسی نے جس نے ڈبے سے نکالا، کتنی عجیب بات ہے یہ۔ تو آپ نے کہا کہ ہارون رشید تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ تو اس بات پہ تعجب کر رہا ہے، کون سی بات تعجب کی نہیں میرے رب کی؟ اب کیا وہ پردے اٹھ گئے، قدموں میں پڑا، کہا سرکار معاف کر دیجیے، حکم دیا کہ گھوڑا لاؤ، گھوڑا منگایا گیا، اس پہ آپ کو بٹھایا گیا، اور اس نے حکم دیا پھر ان کو سپاہیوں کو، کہا کہ پورے شہر میں گھمانا اور یہ اعلان کرنا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا سچا عاشق ہے، جن کی عزت کو ہارون رشید مٹانا چاہتا تھا، گھٹانا چاہتا تھا، مجروح کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ نے یہ عزت انہیں عطا فرمائی ہے کہ ہارون رشید کو مجبور ہوا کہ یہ بھی ان کی عزت کرے۔ اللہ، تو کبھی بن کے دیکھیے رب کا، رسول کا دیوانہ بنیے، پھر ویسے رحمتیں برستی ہیں، پھر برکتیں برستی ہیں۔ اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، اللہ پر توکل کرنے والا، یقین کرنے والا بنائے، اپنی زبان کو، اپنے دلوں کو صاف